صحیح کروا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ، زوج اور زوجہ کا رشتہ بنایا ہے اور اللہ ہی نے اس کے حقوق اور ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں، اور اللہ نے اس کو اپنی مہربانی اور اپنی قدرت کی خاص نشانی بھی قرار دیا ہے قرآن پاک میں. اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں اس لیے ہیں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر اس لیے ہیں کہ ان کو سکون ہو اور راحت حاصل ہو. میاں بیوی کا جو نظام ہے وہ زندگی کی راحت کے لیے ہے. اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم شادی ہونے کے بعد تمہارے درمیان محبت کر دیتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رحمت اور محبت پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے تعلقات کی نوعیت میں راحت کب آئے گی؟ جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. اگر گھریلو زندگی میں راحت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر نہیں چلتے اس شعبے میں. زندگی کے مختلف شعبے ہیں تو گھریلو زندگی ایک شعبہ ہے. اگر گھر میں راحت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا دونوں بھی شریعت پر نہیں چلتے ہیں اس لائن کی شریعت پر، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں چلتا ہے. اگر دونوں چلیں گے تو یقیناً بہت ہی آرام والی زندگی ہوگی. تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں بندوں کے بارے میں کہ آخرت میں تو وہ کامیاب ہوں ہی، لیکن دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو ایسے دیا جائے کہ جتنے دن جینا ہے مزے میں رہیں، خوش رہیں. اس لیے حقوق ہیں جو ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں. مرد کے ذمہ یہ بات ہے، عورت کے ذمہ یہ بات ہے. اس میں سے اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ معاشرت بالمعروف، خوش اسلوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ میں زندگی گزارنا یہ ہمارے حقوق میں سے ہے. اور اس خوش اسلوبی کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں عورت کی طرف سے پیش آتی ہیں اس میں عورت کو منع کیا جاتا ہے. کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوا، درمیان میں وقت ہو گیا تھا تو کچھ باتیں رہ گئی تھی. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ میاں بیوی کے ساتھ خوشی سے، تفریح سے، دل لگی سے، خوش طبعی سے وقت گزارے آدمی، ہنسے بولے اس کے ساتھ میں، ٹائم دے اس کو. اس ملک میں خصوصیت سے اگر آپ خرافات سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم دینا ہی پڑے گا. کیونکہ اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا جیسے اپنے یہاں کے ماحول میں مشرقی تہذیب میں ایک معاشرت پائی جاتی ہے گھریلو لائف کی زندگیوں کی، ملنا ملانا ہوتا رہتا ہے افراد خاندان کا. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یقیناً گھر کی خواتین کو خرافات میں جانا پڑے گا، یعنی چلی جائیں گی. پھر جانا پڑے گا تو نہیں، لیکن چلی جاتی ہیں پھر. اس لیے یہاں تو وقت دینا ہی چاہیے کہ گھر والوں کو وقت دیا کرے آدمی اور خوشی سے زندگی گزارے، ہنسی دل لگی بھی کرے. یہ بڑی شکایت آتی ہے کہ دوستوں میں تو لوگ کھاکا کھیکی کرتے رہتے ہیں لیکن بعض لوگ گھر میں آ کے ایک دم چپچا ہو جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اس میں بھی البتہ ایک اعتدال مطلوب ہے.
بیلنس چاہیے اس میں بھی. بعض یہ آدمی ایسا ایوریج بہت کم ہے جو بیویوں کے ساتھ میں بہت ہی روکھا رہتا ہے. ظلم کا تو مزاج ہے، تشدد کا مزاج ہے، سختی کا مزاج ہے، جو کہ وہ بھی غلط ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بیویوں کے سے کھل کر رہتا ہے، لیکن اتنا کھل کر رہتا ہے کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے اتنا زیادہ کھل کے رہنا صحیح نہیں ہوتا. اصل اسلام میں اس میں اعتدال ہے. ہنسو، بولو، دل لگی کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے، اور 2 مرتبہ لگائی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تل کا بتل کا، جب کا بدلہ میں نے لے لیا تمہارا. پہلی مرتبہ میں حضور پیچھے رہ گئے تھے، دوسری مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہ گئے. اب ظاہر ہے کہ وہاں آپ کو کام نہیں تھے، ایسی بات تھوڑی ہے. 50,000 کام تھے، اور آپ پر تو امت کا غم کتنا تھا. پھر آخرت کے احوال آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے. حضور نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تمہیں دکھا دوں تو تم میں سے کوئی بھی بستی میں نہیں رہے گا، سب جنگل میں نکل جاؤ گے. ویسے حالات ہیں. مگر اس کے باوجود بندوں کے حقوق کی رعایت، بندوں کے مزاج کی رعایت، تو خوش طبعی تو ہونی چاہیے. مگر یہ خوش طبعی جو ہے تھوڑی سی ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وزن جو ہے شوہر کا عورت پر رہے. تعلقات کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دم بے وزن ہو کے رہ گئے آدمی اپنی بیوی کے سامنے، یہ غلط بات ہے. بے وزن ہونے سے میری کیا مراد ہے؟ بے وزن ہونے سے میری مراد ہے کہ اتنی زیادہ بے حیائی اور بدتمیزی کے ساتھ رہنا، اور اتنا زیادہ اوپن ہونا کہ جس میں مرد کی حیثیت مجروح ہو جائے. ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں جو کوشچن آنسر کا سیکشن ہے اس میں سوالات آتے رہتے ہیں، اس سے یہ بات میں نکال رہا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں شہوت کا، خواہشات کی پورا کرنے کا، جذبات کا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں میں کائے کی شہوت اور کائے کے جذبات سارے کمزور ہیں یہاں سے وہاں تک. اصل جو شبق جس کو بولتے ہیں تو وہ تو بہت ابھی ہیکل آدمی میں ہوا کرتا تھا، مگر کچھ ہوا پرستی ایسی ہو گئی ہے، فحش پرستی ایسی ہو گئی ہے، اور بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اور لوگوں نے بتکلف اس میں مزے لینے کی ایسی صورتیں اختیار کی ہوئی ہیں کہ آدمی جن کاموں کو کر رہا ہے، بہت سے لوگ جائز ناجائز کو پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی پوچھتے ہیں، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مگر بعضی چیزیں جو ہیں وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتی، مگر کرنے کی نہیں ہوتی. ایک ہوتی قانون کی لمٹ، اور ایک یہ کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آدمی کا تھوک جو ہے وہ پاک ہے، تو قانون اگر آپ بولیں کہ کسی کے کھانے میں تھوک کے دے دیا تو اس کو کھانا جائز ہے کیا نہیں، تو کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ اگر کسی کے کھانے میں تھوک دیا اور اس کو کھانا پیش کر دیا، یا اپنے کھانے میں تھوک کے ساروں کے سامنے کھا رہے ہیں، اور آپ نے شریعہ بورڈ کو لکھ دیا کہ آیا یہ جائز ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ بتاؤ، تو آپ کیا بولیں گے؟ تو حرام نہیں بول سکتے ایسی چیز کو، مگر یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کوئی بدتمیزی ہے، وہ نمبر کی بے حیا. تو جیسے ایسی چیز ہے نا، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہی ہیں، وہ نہیں کرنے کی ہوتی ہیں، بے حیائی کی ہیں، بد تہذیبی کی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کا اثر بیوی پر ایسے آتا ہے کہ وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر آپ کی بات چل نہیں پاتی، آپ کا وزن ہی نہیں رہتا، آپ کا رعب ہی نہیں رہتا. اچھا، جس حد تک شریعت نے الاؤ کیا ہے آپ اس حد تک تعلقات کریں گے تو اس سے وزن متاثر نہیں ہوگا، یہ بھی خدا کی شان ہے. میاں بیوی کے تعلق کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں آدمی کی ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حیثیتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک اس میں جو ہے وہ فرشتہ پن ہے، ملکوتیت، اور ایک اس میں یہ اس سے نیچے کی جو مخلوق ہیں، حیوانات اور جاندار وغیرہ، ان کی خصوصیات ہیں، اس کو بہیمیت کہتے ہیں. بہیمیت سمجھ میں نہیں آتا تو حیوانیت سے آپ تعبیر کر سکتے ہو اس کو. تو دونوں قسم کے تقاضے ہیں، اور ان دونوں کو بیلنس کرنے کے اصول کا نام اسلام ہے. اصل میں انسان کے اندر اگر ایک آدمی پورا حیوانیت میں اتر گیا تو پھر وہ انسانیت سے گر گیا، اور اگر اس نے حیوانی تقاضوں کو بالکل ہی، بہیمی تقاضوں کو بالکل ترک کر دیا تو پھر وہ فرشتوں کی صف میں جا نکلا، اور اس سے بھی کام نہیں بنتا، کیونکہ انسان فرشتے سے افضل ہے. صرف فرشتہ ہو جانا بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ انسان ایک بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہے. تو یہ جو تعلقات ہوتے ہیں شادی کے،
یہ تعلقات میں بہیمیت اور حیوانی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے قانونی اصول دیے ہوئے ہیں اصل میں، اور اسی وجہ سے اس کے اندر پابندی ہے تھوڑی سی. اگر اس میں آدمی تھوڑی سی بے اعتدالی کرتا ہے تو خرابیاں وجود میں آتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ شادی بیاہ کے میاں بیوی کے تعلق، مرد اور عورت کے تعلقات کی جتنی نوعیتیں ہیں اگر آپ غور کریں گے تو، چونکہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، ان سب پر پردہ ہے، ان سب کو چھپایا گیا ہے، ان سب کو ظاہر ہونے نہیں دیا گیا ہے، ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ایک خاص بات ہے اس میں، اگر آپ کسی آدمی کی کسی انسان کی زندگی کے اس شعبے کو اوپن کریں تو اس کا تقدس کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتا. اس کی بزرگی، آپ کسی بزرگ کا تصور کریں، اللہ والے کا تصور کریں، صحابی کا تصور کریں، پیغمبر کا تصور کریں، تو جو تقدس ہے، جو بزرگی ہے، جو عظمت ہے، جو احترام ہے، جو انسانیت کے اقدار ہیں، جو کمالات ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بہیمی قوتوں سے نہیں ہوتا ہے، ملکوتی قوتوں سے ہوتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس شعبے کو پردے میں رہنا چاہیے. یہ ظاہر ہے. اسی وجہ سے موویز وغیرہ کا دیکھنا، گھروں کے اندر ٹی وی کا ہونا، اس میں موویز کا چلنا اسلام میں جائز کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ پھر یہ میاں بیوی کے تعلقات، یعنی جنس کے تعلقات، مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے آئیں گے. تو چھوٹے گھر میں، بڑے گھر میں موجود ہے، چھوٹوں کے سامنے وہ بات آ رہی ہے. ایک آدمی، ایک رشتے والا موجود ہے، دوسرے رشتے کے سامنے وہ بات آ رہی ہے. ماں باپ موجود ہے، اولاد کے سامنے آ رہی ہے. اولاد موجود ہے، ماں باپ کے سامنے آ رہی ہے. تو ان میں آپس میں پھر کیا بات باقی رہ جائے گی؟ حرمت کہاں سے باقی رہ جائے گی؟ احترام کہاں سے باقی رہے گا؟ گانے سننے کو کیوں منع کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے تعلقات کو لوگوں کے سامنے بولنے کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق کو لوگوں کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک لمبا وہ ہے، مضمون ہے. آپ غور کر لیں گے تو ہر آدمی بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ سیکشن ہی اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے، اس پر پردہ ہونا ہے. اس کو جتنا چھپایا جائے گا اتنے گھر کے اندر بھی اچھے احوال نمودار ہوں گے، بچوں کے اندر بھی اچھے اخلاق سامنے آئیں گے. ہم جتنے ینگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی ان کو ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں، ایسی بات کرتے ہوئے دیکھے ہی نہیں اپنے عمر میں کہ جس میں میاں بیوی کے تعلقات کی کچھ نوعیت پائی جاتی ہو. دیکھتے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کبھی زندگی میں. تو پھر اب ذہن میں کیسی بات آئے گی؟ تقدس آئے گا، بزرگی آئے گی، اور پھر ایک وزن رہتا ہے اس کا. پھر بچوں کے اندر وہ اثرات آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ پوری زندگی میں ما رأیت منہ ولا رأى منی، او کما قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، نہ میں نے پوشیدہ جسم حضور کا کبھی دیکھا ہے، نہ حضور نے پوشیدہ جسم میرا کبھی دیکھا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی تھی اس میں یہ بھی خاص نصیحت فرمائی تھی. تو ایک بات میرے دوستو یہ ہے کہ بے تکلفی بھی ہو، ہنسی مذاق بھی ہو، خوشی بھی ہو، یعنی آدمی ہنستا بولتا بھی رہے، خوش طبعی بھی کرے، اور جو حقوق زوجیت ہیں وہ بھی ادا ہی کرے گا. لیکن اس میں جو آج کا ماحول چل رہا ہے، جو انٹرنیٹ کا حصہ ہے، اور جناب والا جو دوسرے موویز ہیں غلط قسم کی، اور بے حیائی کے میگزینس ہیں، اللہ ہے بلا ہے بدتر ہے، یہ سب چیزوں کی سے جتنا زیادہ گریز کیا جائے گا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچایا جائے گا نا، اتنا انسانیت زندہ رہے گی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، معاشرے میں. ورنہ وہ انسانیت ختم ہو جائے گی. انسان جو ہے نا وہ خاص شکل صورت کا نام نہیں ہے، غلاف آدم ہے. یہ جو کچھ امام مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ انسانوں کا غلاف ہے. یہ انسان اس کے اندر ہوتا ہے. نیز آدم غلاف آدمن، یہ آدم نہیں ہوتے جو شکل صورت سے انسان نظر آتے ہیں، وہ آدم کا غلاف ہوتے ہیں. گر بصورت آدمی یکساں بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے. اگر صرف صورت کا یہ اعتبار ہوتا تو پیغمبروں میں اور ان کے دشمنوں میں فرق تھوڑی تھا. صورت تو ان کو بھی تھی، صورت تو ان کو بھی تھی. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مولانا روم. تو اصل یہ ہے وہ ایک انسانیت ہے کہ اللہ پاک نے جن اوصاف کا، جن کمالات کا، جن خاص اقدار کا، معیارات کا لحاظ کرنے کو فرمایا ہے، انسان اس کا لحاظ کرے. اب پھر جب وزن باقی نہیں رہتا ہے تو تمہمی ہوتی ہے، ڈومینیشن بڑھ جاتا ہے، پنگے ہونے لگتے ہیں. جب آپ کے دل میں اس کی عزت نہیں، اس کے دل میں آپ کی عزت نہیں، تو پھر گھر کے اندر راحت کہاں سے آ جائے گی؟
یہ پھر گھر میں رہا، اور میاں بیوی ہیں کائے کے لیے؟ راحت کے لیے، کہ تم گھر کا دیکھ بھال کرو، وہ تم باہر کا دیکھ بھال کرو، وہ اندر کا دیکھ بھال کریں گی، تمہاری ضرورت وہ پوری کریں گی، ان کی ضرورت تم پوری کرو گے، ایک دوسرے کے معاون بن کے خوشی کے ساتھ میں رہو۔ اس کے ذمہ یہ اہتمام ضروری ہے کہ آپ خوش رہیں، آپ کے ذمہ یہ اہتمام ضروری ہے کہ وہ خوش رہے۔ دوسری چیز جو اس میں پیش آتی ہے وہ اپنے مزاج کے بڑے پن کا احساس، اپنے بڑے پن کا احساس یہ بد اخلاق بناتا ہے عورت کا۔ ایک تو یہ بے حیائی کی زیادتی اور اس میں اعتدال کو نہیں برتنا، لحاظ نہیں رکھنا، یہ آدمی کو برا بناتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ زیادتی طبیعت کی جو ہے تکبر، یہ برا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مواخذہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس۔ آیت تو اس مقام پر آئی ہے کہ اگر تم کو کسی سے بدلہ لینا پڑ گیا تو اس بدلہ لینے میں ظلم سے بچنا، آیت کا مطلب وہاں پر یہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب بدلہ لینے میں، جبکہ آدمی جوش میں ہوتا ہے انتقام کے بدلے کے، اور معذور بھی ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس پر ظلم ہو چکا ہے، اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم بدلہ لینے کے وقت ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب بدلہ لینے کی جگہ نہیں ہے، انتقام کا موقع نہیں ہے، وہاں ظلم کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ تو گھریلو زندگی کے اندر ظلم سے بچنا ہے، زیادتی سے بچنا ہے، باتوں کی زیادتی، معاملات کی زیادتی، اخلاق کی زیادتی، طبیعت کا تند پنا، یبوست وجہ۔ حضور نے فرمایا کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، بھلائی میں سے یہ بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملو ایسے چہرے کے ساتھ میں جو مسکراتا ہوا ہو۔ تو بیوی کے ساتھ میں آدمی جب ملے تو کس چہرے کے ساتھ میں ملاقات کرے؟ اور جب بیوی ملاقات کرے اپنے شوہر سے تو وہ کس چہرے کے ساتھ میں ملاقات کرے؟ حضور نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا مرد گھر میں داخل ہو، اس کا شوہر گھر میں داخل ہو، تو وہ اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ بعضی عورتوں کو نفسیات کا چونکہ بالکل علم نہیں ہوتا، پہلے سے بہت کچھ پکائی ہوئی ہوتی ہیں کہ ابھی آفس سے آئے گا نا تو اس کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ بعض مرتبہ تو روتے ہوئے بچے کو گود میں لے کے کھڑی ہوئی رہتی ہے کہ آیا وہ اس کے سر پہ ڈال دیا۔ اب وہ بیچارہ ٹینشن میں آیا ہے، تھک کے آیا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا ہیڈک پیش آئے ہیں آفس میں۔ بھائی کبھی اچھا موڈ ہوتا ہے، کبھی خراب موڈ ہوتا ہے، گروسری لانا ہے، وہ گیا دودھ ختم ہو گیا، گروسری ختم ہو گئی، وہ لانڈری والا آتا ہے، وہ بل والا بول کے گیا، فون کا مسئلہ یہ ہو گیا، فون کٹ ہو گیا، 50,000 باتیں۔ ایسا آدمی پہلے سے تو ٹینشن میں تھا ہی تھا، اور ایک ٹینشن میں۔ یہ کوئی صحیح ترتیب نہیں ہوتی۔ عورت کا کام یہ ہے کہ پہلے مرد کو خوش اندازی سے استقبال کرے اس کا، اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب استقبال کرے تو خود اس کی شکل و صورت، وجاہت وغیرہ بھی صحیح ہونی چاہیے، مطلب اس کا بھی اہتمام ہو اس کو کہ میرے شوہر جب گھر آئے تو میں ایسے منظر میں ان کو ہوں کہ میں پسند آؤں ان کو، اور پھر مسکراتے ہوئے ملنا، خیر خیریت معلوم کر لینا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ پانی اونی دینا ہے، اسنیک وغیرہ دینا ہے، کھانا پینا دینا ہے، تھوڑا سا آرام مل گیا، اس کے بعد گھر کی جو ضرورت ہے ان کا مذاکرہ تو ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے مذاکرہ کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مگر کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ ایک حکمت چاہیے۔ اور ایسے وقت میں پھر اگر آدمی خدا نہ خواستہ اگر اس طرف سے ایسا نہیں ہوا تو ادھر سے پھر جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، پھر موڈ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تب موڈ آف ہو گیا، اب موڈ آف ہونے کے بعد میں جو ہے نا آدمی کا دل ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر شادی کے بعد میں دل ہٹنا شروع ہوا تو وہ شادی جہنم ہے۔ پھر بزرگوں نے فرمایا کہ جس آدمی کو اپنی بیوی سے جتنا زیادہ لگاؤ ہوگا وہ آدمی اتنا زیادہ تقوی میں رہے گا، کیونکہ پھر اس کا دماغ ڈسٹرب نہیں ہوگا، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت اللہ پاک پوری فرما دے رہے اور ماشاءاللہ خوشی سے آرام سے۔ اور اگر دماغ ہٹنا شروع ہو گیا گھر سے تو یہاں تو فسادات کی تو کوئی بنیاد حد ہی نہیں ہے، خرابی کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، میاں کو بھی اس کا اہتمام، شوہر کو بھی بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے ان باتوں میں، اور بیوی کو بھی بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بہت سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، ایک معنی میں یہ حساس ہے۔ یہ اسی وجہ سے ازدواجی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت بھاری ذمہ داریوں کو اپنے ساتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تو مزہ ہے لیکن یہ کہ بڑی ذمہ داریاں اس کے ساتھ میں۔ ایک مولانا فرمایا کرتے تھے کہ اس کا سائن بورڈ بہت پیارا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا ہیڈک ہے۔ شادی ایک ایسا عنوان ہے کہ ہر کوئی لپکتا ہے، نوجوانوں کے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے اگر شادی نہیں ہوئی ہے، مگر اس کے پیچھے جو ہیڈک ہے وہ معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ شادی کیا ہے، تو فرمایا کہ سرور و شہرن، ایک مہینے کا مزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ غموم و دہرن، پھر عمر بھر کی مصیبت ہے۔
کیونکہ ایک عجیب چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کو نان نفقے وغیرہ کے بارے میں کیئرفل ہونا ہے، اولاد ہو گئی تو اولاد کی تربیت کے بارے میں کیئرفل ہونا ہے، ماں باپ ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق کو متاثر نہیں ہونے کا ہے، پھر یہ کہ جس کے ساتھ میں رہنا ہے اس کے ساتھ خلوت اور جلوت دونوں ہے، مطلب اکیلے میں بھی رہنا ہے، لوگوں کے درمیان میں بھی رہنا ہے، تنہائی کے والے تعلقات ہے، 24 گھنٹے کی دوستی ہے، تعلقات ہے، اس کو نبھنا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، اس کے حقوق اس لیے شریعت نے بنائے کہ اتنا یعنی اس کے اندر برانچز ہیں کہ آدمی خود اس کو خود چھوڑ دیا جائے کہ تو خود ہی جج کر لے کیسے رہنا چاہیے، تو وہ نہیں کر پائے گا، اس لیے حقوق مقرر کیے ہوئے اس میں کہ بھئی مرد کی ذمہ داریاں یہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق کے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمین میں رہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ بھائی آسمان پہ ہوتے تو ایک بات بھی تھی، رہتے زمین پہ ہو، سب سے ادنا درجے کی چیز ہے، بنائے زمین سے گئے ہو، مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو، جس چیز سے تم بنائے گئے ہو پوری دنیا اس کو کھنلتی اپنے پیروں سے رونتی ہے، اب تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کو بڑا پن کرنے کا کیا حق ہے؟ تو اگر عاجزی اور انکساری صفت بن جائے انسان کی، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بھی عاجزی انکساری اور تواضع کے ساتھ رہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی نہ ہو، معمولی باتوں پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے، خوش طبعی بھی آسان ہو جائے، سامنے والے کو عزت دینا بھی آسان ہو جائے، ظلم سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔ اور ظلم سے بچنا میرے دوستو مخلوق پر خاص طور پر بہت ضروری ہے۔ بترسد آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال۔ می آیت مظلوم کی آہ سے بچو کہ جب اس کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ زمین پر اتر آتی ہے، دعا کو اوپر جانے نہیں دیا جاتا بد دعا کو، بلکہ قبولیت نیچے آ جاتی ہے۔ بہتر سزائے مت، تو ظاہر ہے کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، جتنے مظلوم ہوں گے سب شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک میں ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ایک بڑی عجیب بات فرمائی، اگر تم کو ناپسند ہے وہ، کسی وجہ سے ان کی کوئی بات تم کو ناگوار ہو رہی ہے پوری یا ان کی کوئی بات، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو پسند نہیں کر رہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ پاک اس میں بہت بڑا خیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہے پہلو کہ جب اللہ نے مقدر سے جوڑا بنا دیا تو اگرچہ مجھے بعض چیزوں میں ناپسندیدگی ہو رہی ہے، لیکن اس میں سے کیا خیر نکلے گا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیٹ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہی پیدا ہو جائے اور آپ کے لیے، آپ دونوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا سبب ہو۔ واللہ معلوم ہے، اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے۔ اب تعالیٰ ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کے اندر بہت ہی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔